إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں قرض کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی مولا کریم کے فضل و کرم سے قرض ہی کے حوالے سے کچھ بات کہنے کا ارادہ لے کے آیا. اللہ بات کا کہنا اور سننا کہنے اور سننے والوں کے لیے خیر، برکت اور سعادت کا سبب بنا. قرض کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات اللہ کی توفیق سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی رب کریم نے اس کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں اس کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے. اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے فضائل اور اس میں ٹال مٹول کرنے کے نقصانات کو واضح فرمایا ہے. آئیے چند ایک باتیں اللہ مالک کی توفیق سے ایک ایک کر کے سننے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. پہلی بات سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 58. اللہ مالک نے حکم دیا اور اس حکم کو خود ہی بیان کیا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. یقیناً اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو واپس کرو ان کو جن کی وہ امانتیں ہیں. یقیناً اللہ تعالی نے حکم دیا کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کرو. میرے پاس جو قرض ہے کس کا ہے؟ میرا ہے.
کسی کی امانت ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جن کی امانت ہے ان کو واپس کی جائے۔ اب جو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، اس کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہا ہے یا معاذ اللہ رد کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے والا، نہ ماننے والا اور رد کرنے والا، اس کی خیر ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ دوسری بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اچھے لوگوں کی، بہترین لوگوں کی صفات سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو اچھے لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ اور صرف دعا کا کرنا کافی نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ آئیے اچھے لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیار الناس احسنهم قضاء، یقیناً بہترین لوگ، حدیث شریف کا ترجمہ مکمل سننے سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اور آپ اچھے بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے خان صاحب جی، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہاتھ کھڑا کرنے صاحب، کوئی چاہتا ہے کہ بہترین لوگوں میں شامل نہ ہو؟ نہیں چاہتے کہ یہ اس اعزاز سے محروم رہیں، بس کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں؟ بہترین لوگوں کی خوبیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو لینے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ان خوبیوں میں سے ایک، ان خیار الناس احسنهم قضاء، یقیناً بہترین لوگ، کیا خوبیاں ہیں ان کی، کیا ہے ان میں؟ ادائیگی میں سارے لوگوں میں سے سب سے اچھے۔ اللہ اکبر! ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اب لینے والا آیا، پھوپھی صاحبہ بیمار ہو گئی، قرض کی ادائیگی کا وقت آیا، اوہو میری خالہ جی وفات پا گئی، کس کس کا جنازہ پڑھاتا ہے اور کس کس کو کہتے ہیں بڑا سخت بیماری آ گئی، ہسپتال میں داخل، کہاں ہسپتال ہے؟ خیالات میں۔ کتنے خاندان کے لوگوں کو بیمار کرتا ہے، کتنوں کو مارتا ہے، سب جھوٹی کہانی ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو ہے بات کر دیکھ، جتنی کارروائیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی۔ لینے والا کہتا پھنس چکا ہوں، سن رہا ہوں اور کیا کروں؟ تو اللہ سے کوئی بات چھپا سکتا ہے؟ یہ بہترین لوگوں میں سے نہیں، کچھ اور لوگوں میں سے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی اسی بارے میں تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے، میرے ساتھ توجہ فرمائیں،
حضرات و خواتین، ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جن سے محبت عرش والے کرتے۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ عرش والے سے محبت کروں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ لیکن اس سے دور بڑی بات کیا ہے کہ عرش والے کسی بندے کو اپنا محبوب بنائے۔ تو کیا میں فضل الہی اور آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ بس چاہتے ہیں کہنا تو کافی نہیں، محبوب بننے کے لیے جو صفات کتاب و سنت میں بتلائی گئی ہیں ان کو لینے کے لیے جد و جہد کریں۔ اور ان میں سے ہمارے خطبہ سے متعلق بات سماعت فرمائیے۔ امام ترمذی اور امام حاکم اور رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یحب سمح البیع وسمح الشراء وسمح القضاء او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالی اس شخص سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر! یا اللہ، مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن دروازہ کھلا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر۔ یقیناً اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے اس کی خبر نہ دی ہوتی، مخلوق کی جرت ہے کہ اتنی بڑی بات بولے؟ یقیناً اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس سے؟ جو بیچنے میں آسانی کرتا ہے اور خریدنے میں آسانی کرتا ہے، بیچتے ہوئے اپنے فائدے میں کچھ کمی کرتا ہے، کچھ نرمی کرتا ہے تاکہ لینے والے کا فائدہ ہو جائے، یہ نہیں کہ نقصان کرتا ہے اپنا، یہ مطلب نہیں، آسانی کرتا ہے، خریدتے ہوئے آسانی کرتا ہے کہ چلو بیچنے والے کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور کیا کرتا ہے جس کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے، جو ادا کرنے میں آسانی کرتا ہے۔ قرض لیا ہے، انشاءاللہ 30 کو ادا کروں گا، 28 آئی لے کے رقم پہنچ گیا، 25 ہوئی فون کر رہا ہے، پیسے تیار ہیں، آؤ لے جاؤ، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خصلت کو امید ہے انشاءاللہ پانے والا ہے۔ اب 30 آئی، فون ہی نہیں اٹھا رہا، اور اگر غلطی سے کسی ملازم نے، سیکریٹری نے، گھر والے نے اٹھا لیا، کہہ دو بیمار ہیں، مرے پڑے، جنازے کی تیاری کرو میری۔ ہے بات مکر و فریب کی کہانیاں، اور یہ عام ہے، انا للہ و باہر لینے کے لیے ہے ہی نہیں شیخ صاحب۔ یہ کہانی اللہ کے محبوبوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل کروا دیں۔ آج کے خطبہ کا چوتھا نقطہ، ان عمدہ باتوں کے ساتھ، باتیں ساری عمدہ ہیں، ان عمدہ نتائج کے ساتھ
اسی بات کا دوسرا پہلو بھی ہے. وہ شخص جو اچھا دینے کی بجائے بر وقت بھی نہیں دیتا بلکہ ٹال مٹول کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا فن خواہ ہوں، بڑا کاریگر ہوں، کیسے ڈالا؟ اب سنیے اس کا انجام. امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب توجہ کروں میں اور آپ سب، مثل الغنی ظلم. اور میں اپنے اور آپ سب کے سمجھانے کے لیے بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کو قرض سے بچائے، اور اگر لے لیں حضرات و خواتین، اللہ کے لیے ہم سب توجہ کریں. پہلی بات یہ ہے اللہ ہمیں قرض سے بچائے. لے لیں تو یاد رکھوں میں اور آپ سب، معاملہ صرف قرض دینے والے سے نہیں، جبار و قہار رب سے. جتنی چالاکی کریں، پہلی بات تو یہ زمین والے بھی نہیں مانتے. پھنسا ہے دے کے وہ الگ بات ہے، عام طور پر حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور نہ بھی آئے، عرش والے سے کوئی بات مخفی ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو چالاکی کہے کی. سنیے حدیث شریف کا ترجمہ، مثل الغنی ظلم. جو بندہ غنی ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. ایک یہ ہے کہ حقیقتاً ہے ہی نہیں، اس کا معاملہ جدا ہے، وہ الگ موضوع ہے اور وہ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں. لیکن ہے پھر نہیں دے رہا. اور عام طور پر جو بات سمجھ اور مشاہدہ میں آتی ہے پیسے، کہتے ہیں نہیں آئیں گے تو پھر دوں گا. یہ تیرے کفن کے لیے جو تیرے پاس موجود ہے. کسی سے سودا لیا ہے، وعدہ ہے 2 ماہ بعد دوں گا، اب اندر اچھی خاصی رقم ہے تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کا سودا بکے گا، اس کی رقم آئے گی تو پھر دوں. یہ کہانی 100% غلط ہے. اس نے تجھے پیسے دیے، سودا بک گا تو پھر دینا، بکے نہ بکے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے مثل الغنی. غنی ہے، فرمایا پھر ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے. اور ظلم کا انجام اچھا ہے یا برا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے. ظلم کہہ کے جائی صاحب جی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے آثار کیا ہیں؟ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جو شخص غنی ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے وہ فاسق ہے. اب اس کا نام اسلامی شریعت میں کیا ہے؟ فاسق. اور جو فاسق ہے اسلامی عدالتیں ان میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ گواہی دینے کے لیے جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، چلے جاؤ تم فاسق ہو. کیوں؟ کہ تم نے قرض کی ادائیگی میں باوجود طاقت کے ٹال مٹول کی. تمہارے لیے عدالت کا دروازہ بند ہے، یہاں گواہی دینے کی تشریف نہ لا.
کوئی معاملہ چھوٹا ہے؟ آئیے اس سے آگے چلیے، نقطہ نمبر 5۔ بات یہاں تک نہ رکی کہ گواہی اسلامی عدالت میں وہ مسترد ہوئی، رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، مجسمہ شفقت تھے، ان کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہوتا اور وہ ادا نہ کرتا، اس کی نماز جنازہ کا وقت ہوتا تو کیا آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا؟ اور اگر صرف ایک یہی بات ہوتی تو قرض کی ادائیگی پر ابھارنے کے لیے بہت کافی۔ آئیے امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے اس بات کو سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فوت شدہ شخص کو لایا جاتا اور اس پر قرض ہوتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے، هل ترک لدینہ قضاء، اس نے قرض لیا، مجھے بتلاؤ اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑ گیا ہے؟ قرض لیا، ادائیگی کا بندوبست ہے؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، اگر صحابہ خبر دیتے ہاں قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے طریقہ میں، اپنے چھوڑے ہوئے مال میں وہ چھوڑ گیا ہے کہ اس کا قرض ادا ہوگا، صلی علیہ، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ وَإِذَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، اگر کہتے قرض تو لیا مگر قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ حکم دیتے اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھا دو، میں محمد کریم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرات و خواتین، معاملہ بہت ہی سنگین ہے، آسان نہیں، ریا اور کھا گئے۔ آئیے آگے چلیے، نمبر 6، قرض لوگوں کا لینا اور بغیر ادائیگی کے لیے چلے جانا کیا کرے گا؟ روز قیامت نیکیوں کو کھا جائے گا۔ دنیا میں کی ہوئی نیکیاں اس کے کام نہ آئیں گی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کہاں جائیں گے؟ سماعت فرمائی حدیث شریف، امام ابن ماجہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، من مات، امام ابن ماجہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعليه دینار او درہم قضی من حسناته ليس ثم دینار ولا درہم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، جو شخص مرا
اس کے ذمہ دینار و درہم ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں سے لوگوں کے دینار اور درہم ادا کیے جائیں۔ فرمایا وہاں دینار و درہم تو نہیں، وہاں نیکیاں ہیں۔ اگر اس کی نیکیاں ہیں، اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ان کے حوالے کیا جائے گا۔ جن کا قرض لیے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا، تو لوگوں کا قرض کھا کے مرنا بغیر ادائیگی کے دنیا میں کی ہوئی نیکیوں سے اسے محروم کر دے۔ ساتواں نقطہ، اللہ اکبر، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ قرض لیا، دنیا میں ادا نہ کیا، بہت بڑا اپنے خیال میں نیک بنتا ہے، جنت میں جائے گا؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف اب سماعت فرمائیے، باقی گفتگو اللہ توفیق دے، عافیت فرمائے تو آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کو مکمل کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ حضرات ائمہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ حتی یقضى دینہ، ایماندار کی جان، یہ کافر کی بات نہیں، منافق کی نہیں، کس کی بات ہے بولیے؟ گواہی ہے کہ ہے ایماندار، لیکن کیا ہے وہ سماعت فرمائے۔ ایماندار کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکائی جائے گی، روکی جائے گی، جنت میں نہ جائے گی۔ ایماندار ہے، مرا ہے ایمان سے، فرمایا ایماندار کی جان لٹکائی جائے گی، کس کی وجہ سے؟ اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ لٹکا ہوا قرض جان کو لٹکوا دے گا، جنت میں جانے سے یہ لٹکا ہوا قرض رکوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو، سننے والے حضرات و خواتین کو قرض سے محفوظ رکھے، سلامتی اس میں، اللہ قرض کے قریب ہی نہ جائیں، اور اگر لے لے تو تب تک موت نہ آئے جب تک کہ اللہ کی رحمت سے قرض سے فارغ نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی قرض کے حوالے سے کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ اللہ مالک نے امانتوں والوں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہترین لوگوں کی صفات میں سے ایک کہ وہ ادائیگی میں سب سے اچھے ہیں، ادائیگی میں اچھے انداز سے، آسانی سے ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔
ٹال مٹول کرنے والا وہ ظالم ہے، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا ظالم ہے، وہ فاسق ہے، اور اسلامی عدالت میں جمہور علماء کے نزدیک اس کی گواہی کو رد کیا جائے گا۔ قرض کا باقی رہنا روز قیامت نیکیوں کو کھا جائے گا۔ جس کے ذمہ قرض ہوگا اور وہ باوجود اور وہ قصداً اس کی ادائیگی سے گریز کرتا رہا، ٹالتا رہا، ادا نہ کیا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرض سے محفوظ رکھے، اور اگر لیں تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی بارے میں کچھ مزید باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان